السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو مسجد جمکران میں ابھی کچھ روز قبل ہی جو ہے وہ سلام فرمند سرود جو ہے وہ پڑھا گیا، اور وہاں پر موجود بچے، بوڑھے، جوان، لڑکیاں، لڑکے، مریض، ان سب لوگوں نے اس سرود میں شامل ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور مسجد جمکران کے مناظر تھے۔ اب یہ مناظر ہیں مسجد امام حسین ہومک ماڈل ٹاؤن کے، جہاں پر یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی جو میرے یوٹیوب چینل پر ہے، جس کو آپ تمام لوگوں نے بہت زیادہ لائک کیا، بہت اچھے اور پازیٹیو رسپانس دیا، جس کا آپ تمام کا شکریہ، اور ان تمام خواہران کا ہی بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس کار خیر میں جو ہے وہ ساتھ دیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ بچے بچے کی زبان پر جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے محبت اور عشق کا اظہار ہو۔ یہاں پہ ایک معلومات آپ لوگوں کو شیئر کرتی چلوں، لیکن اس سے پہلے تمام خواہران کا، ان تمام برادران کا جنہوں نے اس عمل کو، اس کام کو، اس سرود کی ریکارڈنگ کو قابل عمل بنایا، ان تمام کا شکریہ۔ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابھی جو سرود تھا سلام فرمندہ، یہ ایک میسج تھا، مقصد یہی تھا کہ جو رہبر معظم نے ایک میسج دیا کہ کچھ ایسا لکھا اور پڑھا جائے جو بچے بچے کی زبان پر ہو، اس جو پوئٹری ہو، جو پڑھا اس طرح سے جائے کہ امام زمانہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بچے بچے کی زبان پر ہو، اور ایسا ہو کہ آسان اور سہل بھی ہو، اور دنیا کے کونے کونے پر یہ پھیلے۔ اور یہ لکھا گیا اور پڑھا گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، ہر زبان میں یہ پڑھا گیا، اور ہر زبان، ہر قومیت، ہر ملک جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، انہوں نے اسے پڑھا اور اپنے اپنے انداز میں امام زمانہ سے علیہ السلام سے اپنی محبت، اپنے عشق کا اظہار کیا۔ اور یہی اس سرود میں بھی یہی ہے کہ ہم چھوٹے ہیں امام زمانہ علیہ السلام، مگر ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے حاج قاسم سلیمانی بنیں گے، ہم آپ کے لیے 313 جو لیڈران ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، اور ہم ہیں اس میں شامل ہیں۔ ہمارے قد چھوٹے ہیں، مگر ہمارے دل جو ہے وہ آپ کے لیے دھڑکتے ہیں، اور آپ کے بغیر یہ ہماری دنیا جو ہے وہ بے معنی ہے ہمارے لیے، اور ہماری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام سے اپنی محبت، عقیدت کا اظہار دنیا کی گوشے گوشے میں ہوا، اور یہ توفیق خدا نے ہمیں بھی دی کہ ہم نے بھی اس میں کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ اس تحریک میں شامل کیا، اس انقلابی تحریک میں ہم نے شامل کیا۔ یہاں پر وہ معلومات بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اس ترانے اور سرود کے جو پڑھنے والے ہیں، ابو ذر الحاج ابو ذر الروحی، وہ ایک کچھ روز قبل ہی ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ اس ویڈیو کا ایک کلپ میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے نیچے دیکھیں ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہے، میں پر بتاتی جاتی ہوں۔ وہ معلومات یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے میں مشہد مقدس میں ہے، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ واقعہ پہلے کبھی نہیں سنایا، اور اب بیان کر رہا ہوں کہ ایک پروگرام سے میں سلام فرمندے پڑھ کر جب واپس آ رہا تھا، دیکھا ایک بچہ بہت رو رہا ہے۔ چونکہ پروگرام کے بعد اکثر بچے ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے روتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، تو انہوں نے کہا، گاڑی کا دروازہ کھلوایا اور کہا کہ اس بچے کو بھیجیں، تو رونے کا سبب شاید یہی ہے۔ تو ان کے ایک دوست الحاج سید ابو ذر جو مشہد کے عالم دین تھے، وہ اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ تصویر بنوانا چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ ان کے بچے نے یہ کہا کہ آج تو آغا صاحب نے پوچھا پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کو اس پروگرام میں دیکھ لیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو، جسے میں سلام پیش کر رہا تھا، انہیں میں نے دیکھا، میں سلام پیش کرتے ہوئے مجھے رونا آ گیا۔ اور الحاج ابو ذر الروحی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے ہم سے کئی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا رابطہ اپنے امام سے ہوتا ہے، امام کی نوکری کرنے کا دم بھرتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو امام زمانہ علیہ السلام اس ہجوم میں موجود ہیں، اور کسی کو بھی زیارت نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بابصیرت ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی آنکھیں زیارت امام سے مشرف ہوتی ہیں۔